مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے۔ یا مصطفیٰ یا حبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ویلکم ہو مصطفیٰ۔ FGN چینل کے ویورز، پروگرام کے اندر بہت شاندار سیگمنٹس ہونے والے ہیں۔ اگر بچے آپ کے تھوڑا اسکرین سے دور ہیں یا کہیں کھیل رہے ہیں، کسی مصروفیت میں ہیں، تو ان کو اسکرین کے قریب بٹھا لیں جہاں سے FGN چینل وہ دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ اسپیشل پروگرام جو ہے بچوں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے بھی بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے ہیں۔ بلا تاخیر سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کو اس میں اچھی نیت کرنی چاہیے اور اس میں برکت کے لیے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو اب ہم اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک۔ جی، میں ایک فضیلت سناتا ہوں پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ کسی کو اگر کوئی چیز دیتے ہو تو وہ بدلے میں آپ کو اتنی ہی دیتا ہے نا؟ کتنی دیتا ہے؟ جتنی آپ اس کو دیتے ہو وہ اتنی دیتا ہے، یا تھوڑا بہت یوں سمجھ لیں 19-20 زیادہ دے دے گا، بس تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کتنا مل رہا ہے؟ 10 مل رہے ہیں۔ کتنے میں؟ ایک میں کتنے مل رہے ہیں؟ 10۔ تو زیادہ سے زیادہ میں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ویورز، یہ ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس کو علماء کرام فرماتے ہیں یہ ماہ درود و سلام ہے، یعنی جس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر طرف عاشقان رسول درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آقا کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ۔ کیا لگاتے ہیں بتائیں؟ نعرہ کون سا؟ آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، کرشی کی آمد، مطلبی کی آمد، ماشاءاللہ، آقا عطار کی آمد۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ماہ ربیع النور شریف میں سب کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں، آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی کیا منا رہے ہیں؟ آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، پروگرام کے اندر 4 سیگمنٹس ہونے والے ہیں۔ پہلا جو سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہے میلاد کی برکت، اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے محمد ہمارے، اور تیسرا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے لو وہ آئے مسکراتے، اور چوتھا سیگمنٹ ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آئیے FGN چینل کے ویورز ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حسنین بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی۔ ماشاء اللہ۔ کون سا کلام سنانے والے؟ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ کیا بات ہے بچوں، کون سا کلام ہے؟ بڑا پیارا کلام ہے۔ کیسے سننا ہے سب کو؟ جھوم جھوم کر۔ اچھا حمزہ بھائی، جھوم کر بتائیے کیسے جھومتے ہیں؟ ایسے جھومتے ہیں حمزہ بھائی، ٹھیک ہے۔ چلیں میں شروع کرتے ہیں جی۔ صلی اللہ علیہ رسول
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ کس شہنشاہ والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ کون سے شہر والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد. انہیں کا نکاجدہ سودا سے آئے، انہیں کے آگے آگے منانے آئے. فرشتے آج روحوں میں مچانے آئے، فرشتے آج روحوں میں مچانے آئے. انہیں کے شادی رچانے آئے. کس شاہ والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے، مہک سے اپنے کوچے بسانے آئے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے. یہ حق کو حق سے ملانے آئے. کس شہنشاہ والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، یاسین کی آمد، طہ کی آمد، ذیشان کی آمد. جو گر رہے ہیں انہیں نائی پونے تھا، اور جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے. والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. انہیں خدا نے کیا اپنے ملک، انہیں کے قبضے میں خزانے آئے. جو چاہے جسے چاہے یہ اسے دے، جو چاہے جسے چاہے یہ اسے دے. کس شہنشاہ والا آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. سنو گے نا زبانیں کئی، سنو گے نا زبانیں کئی. یہ فیض و کے دریا بہانے، یہ فیض و کے دریا بہانے. نصیب تیرا چمک اٹھا دونوں، نصیب تیرا چمک اٹھا دونوں. عرب کی چاند عدل سے ہاتھ، کس شہنشاہ والا آمد
बोलो मरहबा बोलो मरहबा सरकार की आमद दिलदार की आमद दिल भर की आमद यासीन की आमद तोहा की आमद ज़ीशान की आमद। मरहबा, माशाअल्लाह, क्या बात है। कलाम की भी, पढ़ने वाले की भी, और जिसकी सना खानी की जा रही है उनकी भी क्या शान है। प्यारे बच्चों, सुनते हैं नाते पाक तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मज़ा आ जाता है। क्या आ जाता है? मज़ा आ जाता है। तो नारे कौन लगाएंगे आप में से? आप लगाएंगे? इधर आ जाएं, जल्दी आ जाएं, आ जाएं जल्दी, आप भी आ जाएं। चले भाई, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए। माइक दीजिए जी। हमजा भाई आप इधर आ जाइए, ठीक है? आप इधर आ जाइए, ठीक है? देखते हैं नारे कौन ज़्यादा लगाएंगे। एक माइक इनको दे देते हैं, एक माइक आप लीजिए, ठीक है? एक माइक सीधा से आप लीजिए, सीधा से। हमजा भाई मज़ा आने वाला है, ठीक है? बढ़िया से। आप, अच्छा आपकी टीम कौन सी है? देखिए 2 टीम बन जाती हैं, ठीक है? टीम ए और टीम बी। हमजा भाई आपकी कौन सी टीम है? टीम बी ले लो आप, ठीक है? इनकी दे दें ये वाली। तो मेरी टीम लेता है। हाँ, इनकी टीम में जाना है आपको। अच्छा, अब तो आप तो इनके अपोजिट सामने खड़े हो बिल्कुल, तो आपकी टीम अलग है पूरी, ठीक है? आप लीडर हो अपनी टीम के, सही है? चले भाई, माशाल्लाह। देखें, नारा आपको लगाना है, एक नारा लगाना है, ठीक है? सरकार की आमद जैसे आपने लगाया, तो दूसरा नारा फिर किसको लगाना है? हमजा भाई आपको लगाना है। फिर तीसरा नारा आपको लगाना है, ठीक है? चल शुरू कीजिए। सरकार की आमद मरहबा। अब आपकी बारी। नूर की आमद मरहबा। यासीन की आमद मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा। अव्वल की आमद मरहबा। बदनी की आमद मरहबा। ताहा की आमद मरहबा। दिलदार की आमद मरहबा। अच्छा, नया वाला लगाइए, मक्की की आमद कह दीजिए। चलिए, मक्की की मक्की की आमद मरहबा। यासीन की आमद ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, है ना? अब दूसरा वाला जी, ताहा की ये भी हो गया। है ना? हो गया ना? आप इतने जल्दी जल्दी सोच लो, ठीक है? हमजा भाई सोच लो आप। इनकी कोई हेल्प करेंगे? आप तो बहुत सारे लगा ही दोगे। आप इनकी हेल्प करेंगे? चले उनसे पूछ लीजिए एक बार। माइक उधर तो है नहीं, लेकिन आप बता दीजिए इनको, फिर भी ये समझ जाएंगे। बताएं। पुरनूर की आमद। पुरनूर की आमद। ये लगा तो नहीं है ये नारा? ये नहीं लगा। चले हमजा भाई, अब आपकी बारी। सोचा नहीं इतनी देर में आपने? कुछ तो सोचा होगा। हाँ, मंठार की आमद नहीं, अरबी की आमद, ये कह दो। चलो, नहीं, अरबी की आमद लगाइए। अरबी की आमद कहिए। अच्छे की आमद भी लग सकता है। अच्छे की आमद। अच्छे की आमद अब आप लगाइए। इन्होंने अच्छे की आमद कही है, तो आप सच्चे की आमद कह दीजिए। सत्य की आमद। माशाल्लाह, यूं इन दोनों को क्या करते हैं? जिता देते हैं। दोनों ने क्या किया? बराबर विन कर गए दोनों। क्या कर गए? माशाल्लाह, क्या बात है। तशरीफ रखें, आप भी रखें। माइक दे दें इनको, हसनैन भाई को सीधा से लीजिए जी। लाइए जी, माशाल्लाह, क्या बात है। लीजिए। प्यारे बच्चों, नारे भी लगे ना बड़े प्यारे प्यारे? क्या बात है। चलें बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। एक पैकेज को शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत अब्दुल वाहिद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिस्र में एक आशिक़े रसूल रहता था। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो प्यारे आका रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत खूब जोशो खरोश से मनाया करता। एक मर्तबा रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में उसकी गैर मुस्लिम पड़ोसन ने अपने शौहर से पूछा, हमारा मुसलमान पड़ोसी इस महीने में हर साल खुसूसी दावत क्यों करता है? शौहर ने बताया, इस महीने में उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, लिहाजा ये उनका जश्न विलादत मनाता है। मुसलमान इस महीने की बहुत इज़्ज़त किया करते हैं। इस पर गैर मुस्लिम पड़ोसन बोली, वाह, मुसलमानों का तरीका भी कितना प्यारा है कि लोग अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर साल जश्न विलादत मनाते हैं। वो गैर मुस्लिम पड़ोसन रात जब सोई तो उसके ख्वाब में एक खूबसूरत बुज़ुर्ग दिखे। उसने आगे बढ़कर किसी से पूछा, ये बुज़ुर्ग कौन है?
کہا یہ نبی آخر الزماں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائے اور اس سے ملاقات فرمائے۔ غیر مسلم پڑوسن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ایک بات کا جواب عطا فرمائیں گے؟ بتانے والے نے کہا، جی ہاں۔ اس پر غیر مسلم پڑوسن نے سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک کہا۔ وہ بےحد خوش ہوئی اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری جمع پونجی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی، خوب نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر کھانے کی دعوت کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس عورت نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر بولا، تمہارا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ شوہر بولا، میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے سنا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو آقا سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں کو کیا بتایا کہ ایک نبی آئیں گے آخر میں۔ کون آئیں گے؟ ایک نبی آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ آخری نبی ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، آگاہ کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک نبی آئیں گے۔ اور کئی تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کئی کی یہ نیت تھی کہ کاش ہم آقا کی امت میں ہوتے، کاش ہم جی یعنی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ کیا بات ہے نا ہمارے نبی کی، تو یہ شان ہے ہمارے نبی کی، تو ہمیں پھر کیوں نہ میلاد منانا چاہیے، ہمیں بھی منانا چاہیے نا میلاد۔ کیسے منانا چاہیے میلاد؟ جھوم جھوم کر، نمازیں پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، اپنے گھروں کو سجا کر، جھنڈے لگا کر، جھنڈے لہرا کر، قرآن کی تلاوت کر کے، والدین کی فرما برداری کر کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، ہے نا، میلاد کی محفل سجانی چاہیے۔ تو ایسے میلاد منانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت ہمیں روکتی ہو، جس سے ہمیں شریعت روکتی ہو، ویسے کام ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ویسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے۔ ہمارے نبی کی شان مبارک کیا ہے۔ پیارے بچوں، پہلے ایپیسوڈ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے کچھ واقعات سنے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے۔ کتنی عظیم ہے؟ بہت عظیم ہے۔ کتنی عظیم ہے؟ بہت عظیم ہے، یعنی بہت بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو سارا قرآن موجود ہے، سارا قرآن موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب آپ انگلی سے اشارہ کریں تو اللہ پاک چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آقا ہمارے چاند کو اشارہ کریں، کس کو؟ چاند کو۔ تو چاند کتنے ٹکڑے میں ہو جائے؟ 2 ٹکڑے میں۔ رحمت فاطمہ، کتنے ٹکڑے ہو جائیں چاند کے؟ 2 ہو جائیں۔ بریرہ، کتنے ہو جائیں؟ 2 ہو جائیں۔ جی آپ بتائیے کتنے ہو جائیں؟ 2 ہو جائیں۔ آپ بتائیے 2۔ صحیح ہے جی، 2 ہو جائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سورج کی طرف اشارہ کر کے اس کو پلٹانا چاہیں تو آپ پلٹا سکتے ہیں، اور پلٹایا بھی تھا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو اشارہ کیا، وہ واپس پھر گیا۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج ایک واقعہ اور سنتے ہیں۔ یوں اشارہ کیا تو وہ واپس آ گیا۔
ایک شان اور سنتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے اور صحابہ کرام کا. اچھا، میں آپ میں سب میں سے دیکھتا ہوں کہ کون توجہ سے سن رہا ہے. ٹھیک ہے، جو توجہ سے نہیں سنیں گے ان سے کیا کر لیں گے؟ پھر سوال کر لیں گے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ سوال کریں گے. صحیح ہے، میں شروع کروں؟ جی پیارے بچوں، یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خندق نامی مقام پر، کس نام پر؟ جی، خندق نامی مقام پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں. یعنی ہمارے جو نبی ہیں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں. خندق ایک گڈھا ہوتا ہے بڑا سا. کیا ہوتا ہے بچوں؟ گڈھا. بہت بڑا گڈھا ہوتا ہے. اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے. کیا بھڑکائی جاتی ہے؟ آگ بھڑکائی جاتی ہے تاکہ دشمن ان پر اٹیک نہ کریں. تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں. میں گھر آیا. وہ صحابی فرماتے ہیں میں گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جو کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کے سوا کچھ نہیں ہے، بس 4 کلو جو ہے. اللہ اکبر. پیارے بچوں، انہوں نے، جو صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی سے آٹا گوندھ لو. کیا گوندھ لو؟ آٹا گوندھ لو. امی روٹی بناتی ہیں تو کس سے روٹی بناتی ہیں؟ آٹے سے بناتی ہیں نا. اور پراٹھا کس سے بناتی ہیں؟ وہ بھی آٹے سے بنتا ہے. تو پیارے بچوں، انہوں نے فرمایا کہ جلدی جاؤ آٹے کو گوندھ لو. اور میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا، یعنی وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں کر لی. آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کا بچہ گھر پہ تیار ہے، آپ اور آپ کے لوگ تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا. پیارے بچوں، میں آپ کو اپنے انداز میں بتاتا ہوں کہ حضرت جابر جب آئے تھے نا آقا کے پاس، بہت سارے صحابہ تھے. کتنے سارے تھے؟ ہاں بھائی، بہت سارے صحابہ تھے اور سب لوگ بھوکے تھے. پیارے بچوں، وہ جو حضرت جابر تھے نا رضی اللہ عنہ، وہ آقا کے پاس آئے اور دھیمی آواز سے کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ دھیرے آواز سے کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر پر کچھ کھانے کے لیے سامان ہے لیکن وہ بہت کم ہے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بہت کم ہے، زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے اس کو، تو آپ اور چند صحابہ گھر چلیں اور کچھ تناول فرما لیں. لیکن پیارے بچوں، ہمارے نبی نے کیا کیا معلوم؟ اعلان فرما دیا. وہ تو کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کی دعوت ہے، زیادہ نہیں ہے کیونکہ کچھ ہی لوگ کھا پاتے، لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اعلان فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ اے صحابہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. چلو جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر تو بچوں کشمکش میں آ گئے، بھائی اتنے سارے لوگ دعوت میں آئیں گے. صحابہ کرام حضرت جابر کے گھر جانے لگے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کھانا تو تھوڑا ہے، زیادہ کھانا ہے نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ٹھیک ہے، جب تک میں نہ آؤں تب تک کھانا چالو نہیں کرنا، تب تک کھانا چالو نہیں کرنا. پیارے بچوں، اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام سے کہا جابر کے گھر دعوت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، صحابہ بھی پہنچ گئے اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرما دیا آقا نے کہ جب تک میں نہ ہوں تب تک کھانے کو چالو نہیں کرنا. پیارے بچوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. اس سے پہلے کا کیا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر گوندے ہوئے آٹے میں، جو گوندا ہوا آٹا تھا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی. جب آقا تشریف لے کر آ گئے، جو آٹا گوندا ہوا تھا، آٹا کون گوندتا ہے؟ امی گوندتی ہے نا. تو اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے آٹا گوندا. آقا آئے اور پیارے بچوں اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تھوک. لعاب دہن آپ نے ڈالا اور دعا فرما دی اس میں برکت کی. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب ڈال کر برکت کی دعا فرمائی. جو گوشت کی ہانڈی تھی نا، جو قورمہ ٹائپ یا کچھ اسٹو ٹائپ یا کچھ جو بنی تھی ہانڈی، جو ڈش تیار ہوئی تھی، اس میں کیا ڈالا آقا نے؟
اپنا لعاب ڈالا, اس کو تھوک کو اردو میں پیارے الفاظ میں کیا کہیں گے؟ لعاب. کیا کہیں گے؟ جی. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. 1000 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھایا. پیارے بچوں, پیٹ بھر کر 1000 صحابہ نے کھانا کھا لیا. کتنے؟ 1000. حمزہ بھائی کتنے؟ 1000 لوگوں نے کیا کیا؟ کھانا کھا لیا. اب بتاؤ کھانا ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو گیا ہوگا. چلو سنتے ہیں ختم ہوا ہے نہیں ہوا. پیارے بچوں, صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی. یعنی ہانڈی میں بھی سالن تھا. ہانڈی میں بھی کیا تھا؟ سالن تھا. اور جتنا آٹا گوندا تھا وہ بھی اتنا ہی تھا. کتنا تھا؟ اتنا ہی تھا. حمزہ بھائی کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کی دوستی ہے ان سے؟ کن سے دوستی ہے یہاں پر؟ اچھا ان سے. تو کچھ فرما رہے ہیں آپ ان سے؟ پہلے ہم لوگ بائک سے جاتے نا, ابھی بھی جاتے. اچھا, تو تبھی اس لیے ان سے دوستی ہے آپ کی. کیا بات ہے بھائی, ان کی سے دوستی ہے. حمزہ بھائی دوستی ہے, بائک سے ساتھ جاتے تھے آپ. کیا بات ہے. اچھا ابھی پہلے ہم سیگمنٹ میں شامل رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بائک سے بعد میں جائیے گا. صحیح ہے. تو پیارے بچوں, وہ جو آٹا گوندا تھا وہ اتنا کا اتنا ہی تھا, اور ہانڈی جو تھی پیارے بچوں وہ جوش مار رہی تھی. آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا. کیا تھا یہ؟ معجزہ تھا. اب میں کچھ سوال کر لوں آپ سے؟ جی. جوابات آپ دے دیں گے؟ جی. اب میں دیکھتا ہوں بھائی کس کس کو کیا یاد ہوا. اچھا آپ بتائیے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں پر خندق کھودی جا رہی تھی؟ ٹھنڈک تھا. وہ جگہ بھی ویسے مقام خندق ہی تھا, وہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر خندق کھودی تھی. تو یوں آپ کا کیا ہو گیا جواب؟ درست ہو گیا. حمزہ بھائی آپ بھی بتائیں گے؟ لیجئے مائک لیجئے. اچھا صحابی رسول کا نام بتائیے آپ جو آقا کے پاس آئے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. جو صحابی آئے تھے دعوت دینے کے لیے, ان کا نام بتائیں. پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. اچھا ادھر سے پتا ہے کسی کو؟ آپ کو نہیں پتا. رحمت فاطمہ کو بتائیں, مائک دیں. جابر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ. بریر آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. اب تو پتا ہو گیا ہوگا. جابر علیہ السلام رضی اللہ عنہ. کہیے اچھے سے کہیے. جابر رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ اب ایک آدھ سوال اور کر لیں. اچھا یہ بتائیے, آپ بتائیے, ان کو مائک دیجیے. حمزہ بھائی ہارڈ پوچھوں؟ ہارڈ پوچھنا چاہیے. ہاں اچھا مائک میں بتائیں. مائک میں مائک لیجیے. کیا پوچھوں؟ تھوڑا سا ہارڈ سوال. اچھا بھائی آسان سوال ہو رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کہ کتنے صحابہ نے اس کھانے کو کھایا تھا؟ کسی کو نہیں بتانا. ہاں صبر. ہاں بتائیے. اب دیکھیں وہ تو آسان پوچھا تب بھی ان کو نہیں آ رہا, یا ان کو آ رہا ہے تو ذہن میں نہیں آ رہا. بتائیے. نہیں پتا؟ مائک میں بتائیے جناب. 1000. 1000. تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. اچھا اور مشکل سوال کیا بن سکتا ہے اس سے بتائیے. آپ بتائیں. مائک چلے, مائک دیں ان کو. جی کیا سوال ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کیسے کھودے تھے؟ جی جب آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے. چلے ان سے پوچھیے. آپ کو پتا ہے؟ اچھا ان سے پوچھتے ہیں, چھوٹے مدنی منوں سے. لیجیے بتائیے. آقا کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا. ہاں آقا کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا. تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لو وہ آئے. پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات کو بیان کرتے ہیں, یا ولادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے. اچھا توجہ سے جو سنے گا اس کو یاد رہے گا, پھر وہ سوال کے جواب دے پائے گا. اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو آپ کو جواب نہیں آئے گا. تو آپ کو کیسے سننا ہے؟
جی پیارے بچوں ایک واقعہ ہے, بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, مزہ آئے گا اس میں. پتہ ہے ایک اونٹ کا بھی ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ اونٹ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے دیکھا ہے اونٹ؟ بھائی بہت بچوں نے دیکھا ہے. اچھا اونٹ کی سواری کس کس نے کی ہے؟ میں نے ایک بار کری تھی. آپ نے ایک بار کی تھی؟ کیا بات ہے, بہت پہلے کر. آپ نے بہت پہلے کی تھی. کیا بات ہے, اوپر ہی کرتے ہو. گھوڑے کے اوپر. کیا بات ہے بھائی, ماشاء اللہ. بھائی آپ لوگوں نے تو راجستھان میں کی تھی آپ نے. بھائی ماشاء اللہ, ارے واہ آپ نے بھی راجستھان میں. چلو بھائی بہت ہے, ٹھیک ہے. اس میں ذکر ہے اونٹ کا بھی. اب توجہ سنو کیسے مزہ آتا ہے یا کیا اس میں ہوا تھا. واقعہ سنتے ہیں. پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا حسنین بھائی, بچوں سے پوچھتے ہیں. پیچھے دیجئے مائک. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. پیارے بچوں یہ ہمارے نبی کے کون تھے؟ دادا جان تھے. اب انہوں نے ایک منت مانگی تھی. کیا مانی تھی؟ ایک وش مانی تھی, منت مانی تھی. اور وہ منت یہ تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں, میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ قریش کی حفاظت کریں. یہ ایک قبیلہ تھا. اور پیارے بچوں ہمارے نبی بھی قریش کے خاندان سے تھے, خاندان قریش سے تھے. تو ہوا کیا پیارے بچوں, انہوں نے منت مانی. اب ان کی وش پوری ہو گئی. ان کی وش منت پوری ہو گئی. 10 بیٹے بھی ہو گئے اور وہ ایسے ہو گئے کہ قریش کی حفاظت کر سکیں. اب انہوں نے منت تو مانگی تھی لیکن اس کے بدلے انہوں نے یہ بات منت میں طے کی تھی یا منت یوں مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ قریش کی حفاظت کریں گے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ ذبح کر دیں گے. پیارے بچوں جب منت پوری ہو گئی حضرت عبد المطلب کی, 10 بیٹے ہو گئے آپ کو اور وہ قریش کی حفاظت کرنے والے ہوئے, تو پیارے بچوں ان 10 میں سے کس کو ذبح کیا جائے, ہے نا؟ سب نے والد کی اطاعت کی. سب نے کیا کی؟ والد کی اطاعت کی. اب سب کی نام کی پرچیاں بنائی گئی. سب کی نام کی پرچیاں بنائی گئیں. سب کی پرچیاں ڈالی, قرآن اندازی کی گئی. اس میں جو ایک پرچی اٹھائی تو ایک نام پتہ ہے کن کا نکلا؟ کن کا نکلا ہوگا بتاؤ؟ حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام ہے. ہمارے نبی کے والد صاحب کا نام ہے. تو پیارے بچوں ان کا قرآن نکل گیا. اب پیارے بچوں جو حضرت عبداللہ تھے انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے ابو میں ریڈی ہوں, مجھ کو ذبح کر دیجئے. لیکن پھر قریش کے لوگوں نے منع کیا اور انہوں نے پھر وہ صورتحال بتائی کہ تم جو ہے نا ایک کاہنہ عورت رہتی ہے ایک فلاں جگہ پر, وہاں پر چلے جاؤ, اس سے کوئی صورتحال نکلواؤ, وہ کوئی راستہ بتائے گی. اب سب قریش کے جو بڑے سردار تھے وہ کس کے پاس گئے؟ اس جادوگرنی عورت کے پاس گئے. اس کے پاس جانے کے بعد اس کو ساری صورتحال بتائی. تو اس کاہنہ عورت نے جواب یہ دیا کہ تمہارے عرب میں جو دستور ہے کہ جان کے بدلے 10 اونٹ, تو تم کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جس طرح تم نے قرآن اندازی کی تھی اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اونٹ کے نام کے قرآن ڈالنا ہے, قرآن اندازی کرنی ہے. اگر اونٹوں کے نام قرآن نکل جاتا ہے تو اونٹ ذبح کر دینا, یوں تمہاری جو ہے نا منت پوری ہو جائے گی. اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلے گا تو تمہیں 10 اونٹ بڑھاتے جانا ہے. 10 اونٹ بڑھاتے جانا ہے. اب انہوں نے یہ بات کیا کر لی, مان لی. اب واپس کہاں آئے؟ مکے آئے. کہاں آئے؟ مکے آئے. اب کیا ہوا, حضرت عبداللہ کے نام کا قرآن ڈالا گیا, اونٹوں کے نام کا قرآن ڈالا گیا. اب پہلی پرچی جو نکالی بچوں پتہ ہے کس کی نکلی؟ وہ حضرت عبداللہ کی نکلی. حضرت یعنی وہ پرچی اس چیز کی تھی کہ جس کی پرچی نکالیں گے ان کو ذبح کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر حضرت عبداللہ کی نکلے گی تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی پرچی نکلی حضرت عبداللہ کے نام کی. پہلے 10 اونٹ ذبح کرنے تھے حضرت عبد المطلب کو, اب انہوں نے 10 اور بڑھا دیے. 10 اور تو اب کتنے ہو گئے؟ 20. پھر قرآن ڈالا گیا, پھر ایک پرچی نکالی, پھر پرچی کس کی نکلی؟ پھر حضرت عبداللہ کی نکل گئی. پھر 10 اونٹ بڑھائے, اب کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے. پھر پرچی ڈالی, پھر نکالی, پھر کس کی نکلی؟ کتنے ہو گئے پھر؟ 40. اس طرح پیارے بچوں نکلتے گئے.
اب پتہ ہے 100 اونٹ ہو گئے. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100. اب پرچی جو نکالی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نہیں نکلی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نہیں نکلی. پھر کس کی نکلی؟ اونٹ کی نکلی. لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اس پر اتفاق نہیں فرمایا. آپ نے کہا جب تک 3 بار پرچی اونٹ کی نہیں نکلے گی تب تک میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. اب پیارے بچوں 2-3 بار اور پرچیاں نکالی, 2 بار پرچی اور نکالی, تو وہ کس کی نکلی؟ دونوں بار اونٹ کی نکلی. تو اب اس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹوں کو کیا کیا؟ ذبح کیا, اور ان کی منت کیا ہوئی؟ پوری ہو گئی. پیارے بچوں یوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور جن نیک لوگوں میں منتقل ہوا تھا ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حفاظت فرمائی, ان کی بڑی حفاظت فرمائی. تو یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا جس کا نام تھا لو وہ آئے مسکراتے. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کامل و مکمل تھے, اور ان مبارک کانوں کی شان ایسی تھی جیسی کائنات میں کسی کو نہ ملی نہ ملے. ہزاروں میل دور آسمانوں کی چرچراہٹ جو ایک خاص قسم کی آواز ہے سن لیا کرتے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے بے عیب تھے. آپ کے جسم کا ہر حصہ مناسب تھا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناک شریف لمبی باریک اور تھوڑی سی اونچی تھی جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی اور ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھی کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے. ترمذی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بغیر سرما لگائے سرما لگی ہوئی نظریں اور پلکیں شریف گھنی اور لمبی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ابرو سائز میں بڑے تھے اور ان پر بال شریف مناسب تھے, نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم, اور دور سے آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چوتھا سیگمنٹ بھی ہمارا کیا ہو گیا؟ آج ہم نے کتنی ساری باتیں سیکھی. چلیں اختتام پر نعرے لگاتے ہیں. آقا کی آمد, داتا کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, عربی کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, آقا اتار کی آمد. ماشاءاللہ. FGN چینل کے ویورز ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. مچی ہے دھوم پیمبر کی, آمد آمد ہے حبیب رب اکبر کی, آمد آمد ہے. یا حبیب اللہ